ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ مضامین کے اعتبار سے وہ 4 حصوں پر مشتمل، جن میں سے پہلا حصہ تھا اثبات التوحید، اور دوسرا حصہ اثبات الرسالت، اور تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں ہم سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی، ہم کہہ رہے تھے قیامت کا اثبات، وہ قرآن کے 4 حصوں میں سے آخری حصہ اثبات القیامت ہے۔ یہ سورہ بقرہ چوتھا حصہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، اس کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو یہ جو آج آیت تیسرے پارے کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، یہ اس تیسرے حصے جہاد فی سبیل اللہ والے حصے کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ شروع ہو جائے گا انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ نے دوسرے پارے کے آخر میں آپ دیکھیں فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں میرے پیغمبر، تجھ پہ پڑھتے ہیں، اسے سناتے ہیں، بالحق، حق کے ظاہر کرنے کے لیے، حق کے اعلان کے لیے، اہل اظہار الحق کی۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے، میں نے رسول بھیجے ہیں 1.25 لاکھ، تو انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اب آگے فضیلت کا ذکر فرمایا کہ جو رسول بھیجے ہیں ان میں تفریق تو نہیں ہے، لیکن افضل و تفضیل ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، بعض کو میں نے فوقیت دی ہے بعض کے اوپر۔ تو آج کے اس درس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ میرے رسولوں کی جماعتیں، تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ میرے رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ بعض کو ہم نے کیا کی ہے؟ بعض پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا میرے پیغمبر اولئک ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے، ھدی اللہ، کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِی، میرے پیغمبر آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ اب ہدایت کی اقتداء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے نبی بھیجے ہیں ان کے دین کی اقتداء کرنی ہے، بلکہ اقتداء کا مطلب ان کے محاسن اپنا لینے، ان کے محاسن کیا کرنے ہیں؟ اپنے اپنانے۔ اور علامہ امام ابن عادل رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اللباب میں بڑی عجیب بات ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے اللہ نے فرمایا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اس آیت سے تو میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر جتنی بھی خوبیاں رکھی ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کو میں نے جتنے محاسن عطا کیے، آپ نے وہ ساری خوبیاں اپنے آپ میں اکیلے میں جمع کر لینی ہے۔ وہ ساری خوبیاں کیا کرنی ہے؟ آپ نے اپنے اندر جمع کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، ان کے محاسن کی آپ اقتداء کریں۔ تو فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ، یہ میرے رسولوں کی جماعتیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم بعض کو ان میں
اعلیٰ بعض کے اوپر، منہم من کلم اللہ، ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے درجے عطا کیے، جیسے میرے پیغمبر آپ کو تمام انبیاء کرام پہ درجے عطا کیے۔ وہ کیسے؟ چند مثالیں میں شاید پہلے بھی جمعے کو غالباً رمضان میں ذکر کیے، میں فرق ذکر کرتا ہوں۔ ہم تفریق کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن ہم افضل و تفضیل کے قائل ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہم انبیاء کرام میں تفریق نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے ہیں دوسرے کی نہیں بیان کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ ایک نبی کی شان کو بیان کیا جائے دوسرے کی عظمت کو بیان نہ کیا جائے، ہم اس کے قائل نہیں، لیکن ہاں افضل و تفضیل کے ہم قائل ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے جو فرمایا ہے، اور اللہ نے تمام انبیاء کرام میں فضیلت محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کس کو عطا کی ہے؟ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ وہ جد الانبیاء میں آتے ہیں، وہ انبیاء کرام کے دادا میں دادا ہیں، اور ان کے نسب میں ان کے خاندان میں کتنے نبی اللہ نے مبعوث کیے ہیں۔ وہ بڑے شان والے پیغمبر ہیں، وہ بڑے شان والے نبی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 7ویں پارے میں، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی کے بالکل کرشمے دکھائے، آسمان و زمین کی بادشاہی کے اللہ نے کرشمے دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ کہ اللہ نے زمین پر کھڑے کھڑے آسمان و زمین کے نظارے کروا دیے، یہ خلیل اللہ کی شان و عظمت ہے۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آتی ہے تو زمین پہ کھڑے کھڑے نہیں، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، برکت پاک وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا سیر پہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا، الذی بارکنا حولہ، وہاں لے گیا جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سیر اس لیے کروائی ہے تاکہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دوں، میں نے سیر اس لیے کروائی ہے۔ اب یہ میرے محبوب پیغمبر کی شان و عظمت ہے کہ جب ان کی باری آئی تو زمین پہ کھڑے کھڑے نہیں، اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا ہے۔ اور قاضی شمس الدین رحمہ اللہ میرے جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے شیخ الحدیث، شمس المحدثین، رئیس المحدثین، علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نحل کے درمیان میں ربط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ نحل کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، آپ کو تکالیف دی ہیں، آپ کو انہوں نے اذیتیں دی ہیں، آپ کو تنگ کیا ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو جائے، جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے جگری یاروں سے ملاقات کرتا ہے، جگری یاروں سے ملتا ہے تاکہ کچھ حالی دل انہیں سنائے، کچھ ان سے باتیں سنیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بھی ایک دن کہ اللہ کے رسول بدر سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ نے دیکھا یہ احد سے؟ کیونکہ احد میں شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو اور 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں طائف والا دن وہ زیادہ سخت تھا، اگرچہ اس میں لاشیں زیادہ گری ہیں، اگرچہ یہاں پہ خون زیادہ بہا ہے، لیکن یہ غم دکھ ہم سب پہ شریک تھا۔ صحابہ کرام میرے ساتھ شریک تھے اور طائف کے میدان میں جب مجھے پتھر مارے جا رہے تھے میں بالکل تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو جب غم تھوڑا تقسیم ہو جائے تو بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا ماحول تو یہ ہے کہ بندے کا باہر جانے کا دل کرتا ہے۔ تو سورہ نحل میں فرمایا میرے پیغمبر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے دنیا میں باہر نکل کر یاروں سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میں تجھے آسمانوں پہ بلا لیتا ہوں، میرے سابقہ نبیوں سے ملاقات کر جائیں، کچھ حال دل ان سے سنیں، کچھ حال دل ان نبیوں کو سنا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے نبی کی شان و عظمت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے قرآن میں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو نے بار نبوت میرے سر پہ رکھی ہے، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، اللہ سینے کو کھول کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو خود دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب پیغمبر کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول کے نہیں رکھ دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پیغمبر کی شان و عظمت ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے، بڑے ہی عظیم ہے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون أَخِي، اے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ بار نبوت میں مجھے اللہ تو نے دیے اور نبوت کا کام تیرا پیغام پہنچانا کوئی آسان نہیں ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، وہ قتل اور سنسار کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ اے اللہ بوجھ بہت بڑا ہے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کو وزر سے ہے نا، یہ بوجھ کو کہا جاتا ہے، اس کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس کے کام کرتا رہتا ہے۔ تو دعا مانگتے ہیں کہ میرا بھائی میرا کیا بنا دے، وزیر بنا دے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو مانگتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا بوجھ خود ہی آپ سے ہلکا کر دیا ہے، خود ہی آپ سے آپ کا بوجھ کیا کیا ہے، ہلکا کر دیا ہے۔ تو یہ میرے محبوب پیغمبر کی شان ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب کوئی طور پہ اللہ نے بلایا تو دوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا ہے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو آگے دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، میں جلدی اس لیے آ رہا ہوں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر تجھے اتنا عطا کر دوں گا فترضا، میرے پیغمبر کے تو راضی ہو جائے گا۔ فرق ہے یا نہیں؟ میں آپ کو کہوں تو راضی ہو جائے اور آپ مجھے کہیں، یہ فرق نہیں ہے۔
اللہ نے خود فرمایا میرے پیغمبر تو راضی ہو جائے گا تو ہم افضل و تفضیل کے قائل ہیں. تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلتیں عطا کی ہیں. چلو انشاءاللہ اس پہ کوئی اور بھی باتیں کریں گے اگلے درس میں. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.